أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. قال يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إنا فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. صدق اللہ العظیم. محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں، یہ قرآن مقدس کے 6 پارے کی سورہ مائدہ کی پاکیزہ، نورانی، مبارک، بعظمت مطہر آیتیں ہیں. دعا کیجئے اللہ تعالیٰ مقدس آیات کی روشنی میں صحیح اور سچی بات عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سے پہلے کی آیات میں تذکرہ تھا یہودیوں کی غداری کا، اللہ کے عہد کو توڑنے کا. اسی طریقے سے عیسائیوں کی بدعہدی کا ذکر تھا، ان کی سزاؤں کا ذکر تھا. قرآن کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دونوں کو خطاب کیا، یہودیوں کو بھی اور عیسائیوں کو بھی، اور خطاب کرتے ہوئے فرمایا یا اہل الکتاب، اے کتاب والو، قد جاءکم رسولنا،
تمہارے پاس ہمارے یہ رسول آ گئے ہیں، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ ہمارے وہ رسول ہیں جن کا تم بہت مدت سے انتظار کر رہے تھے۔ مدینے میں یہودی مدینے کے رہنے والے نہیں تھے۔ مدینے میں یہودیوں کے 3 قبیلے تھے، بنو نذیر، بنو قینقاع، بنو قریظہ، مگر ان میں سے کوئی بھی مدینے کا اصل باشندہ نہیں تھا۔ یہ لوگ ایک بادشاہ کے ساتھ وہاں سے گزرے تو دیکھا اس بستی میں کھجوروں کے باغات، کھجوروں کے پیڑ۔ اپنی کتاب میں پڑھا تھا کہ آخری نبی جو آئیں گے وہ ہجرت کر کے ایسے شہر میں آئیں گے جہاں کھجوروں کے باغات ہوں، لہذا انہوں نے مدینے کو دیکھ کے پہچان لیا یہ وہی بستی، وہی شہر ہے جہاں اللہ کے آخری پیغمبر آنے والے۔ تو بادشاہ سے کہہ کر ان یہودی علماء نے وہاں رہنے کی درخواست کی، ہم یہیں رہیں۔ کاہے کے لیے؟ آخری نبی کا استقبال کرنے کے لیے، یہاں انتظار کریں گے، جب وہ آئیں گے تو ان کا استقبال کریں۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے اہل کتاب، تمہارے پاس ہمارے رسول آ گئے، وہ رسول جن کا تم شدت سے انتظار کر رہے تھے، اور جن کی بشارتیں اور جن کی خوشخبریاں تمہاری کتابوں میں پہلے سے لکھی ہوئی تھی۔ یہ وہی رسول آ گئے ہیں، اور یہ وہ رسول آ گئے ہیں کہ جن سے تمہارے نبیوں نے عہد لیا تھا کہ اگر وہ رسول آ جائیں تو ان کا کلمہ بھی پڑھنا ہے اور ان کا ساتھ بھی دینا ہے۔ یہ تمہاری انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئی، اب وہ رسول آ گئے ہیں، ان کا دیدار کرو، ان کا استقبال کرو، ان کا کلمہ پڑھو، ان کی نصرت کرو۔ دیکھو اس رسول کی وہ علامتیں جو تم نے پڑھی تھی وہ تو ہیں، ایک علامت اور سنو، یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب۔ یہ رسول تمہارے سامنے وہ باتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے، بہت سی وہ باتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے جن کو تم چھپاتے تھے کتاب میں سے، تمہاری کتاب میں لکھی تھی مگر تم ان باتوں کو چھپاتے تھے۔ یہ رسول ان باتوں کو لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہے جن کو تم چھپاتے تھے، یہ بیان کر رہا ہے۔ حالانکہ اس نبی نے تمہاری کتابیں پڑھی نہیں ہیں، اس لیے کہ آخری نبی کیا تھے؟ امی تھے۔ تمہاری کتابیں بھی نہیں پڑھی مگر تمہاری کتابوں کی وہ اہم باتیں جن کو تم چھپاتے تھے، یہ پیغمبر ان میں سے بہت ساری باتوں کو تمہارے سامنے بیان کر رہا ہے۔ یہ علامت اور دلیل اس بات کی ہے یہ اللہ کے سچے رسول ہیں، یہ پڑھ تو نہیں سکتے، اس کا مطلب ان پر وحی نازل ہوتی ہے، اللہ نے ان کو بتایا ہے۔ کیا چھپاتے تھے وہ لوگ؟ بہت ساری باتیں چھپاتے تھے، جیسے پچھلے درس میں بتایا تھا وہ کیا چھپاتے تھے؟ زنا کی سزا۔ شادی شدہ مرد اور عورت اگر زنا کر لیں تو اس کی سزا پتھروں سے مار مار کر ہلاک کرنا، سنسار کرنا ہے۔ یہ سزا توریت میں بھی لکھی ہوئی تھی مگر یہودی لوگ اس سزا کو ظاہر نہیں کرتے تھے، اور آپ نے ان کی چوری پکڑ لی، لاؤ توریت، تمہاری وہی سزا ہے جو توریت میں لکھی ہوئی ہے، ان کا توریت میں نہیں ہے، آپ نے کہا لاؤ۔ جب توریت پڑھنا شروع کی ان کے عالم نے تو جہاں پہ سزا لکھی ہوئی تھی وہاں پہ ہاتھ رکھ دیا، اور آگے سے پڑھ رہا ہے، پیچھے سے پڑھ رہا ہے۔
عبداللہ ابن السلام جو یہودیوں کے عالم تھے وہ ایمان لا چکے تھے، کہا ہاتھ ہٹاؤ، اپنا ہاتھ ہٹایا تو وہاں سزا لکھی ہوئی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات جو توریت میں اور انجیل میں لکھی ہوئی تھی ان کو یہ لوگ چھپاتے تھے۔ کیوں چھپاتے تھے؟ تاکہ لوگ یہ نہ کہیں یہ وہی نبی ہیں جو تمہاری کتاب میں لکھا ہوا ہے، جن کا ذکر، یہ کلمہ کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ اس لیے ان کو چھپاتے تھے، ان کا مفہوم و معنی بدل دیتے تھے۔ یہودی بھی یہ کام کرتے تھے اور عیسائی بھی کرتے تھے۔ عیسائیوں کی کتاب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشین گوئی ہے اس میں تو باقاعدہ حضور پاک علیہ السلام کا نام بھی لیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام، اور کیا کہا؟ مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، میں ایسے نبی کی خوشخبری سنا رہا ہوں جو میرے بعد آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ احمد کے معنی ہیں بہت تعریف کرنے والا۔ چنانچہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی تعریف حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، اور آپ ہی کا صدقہ ہے جو آج مسلمان جن کلمات سے اللہ کی تعریف کرتے ہیں، اور قیامت کے دن مقام محمود میں اللہ کے نبی اللہ کی تعریف ایسے کلمات سے کریں گے، ان کلمات سے کبھی کسی نے اللہ کی تعریف نہیں کی ہوگی۔ تو آپ کا نام احمد، آپ کا نام محمد بھی ہے، مگر محمد جو آپ کا نام ہے وہ آپ کے دادا نے رکھا، اور احمد جو نام ہے وہ آپ کی والدہ نے رکھا۔ قرآن میں محمد بھی ہے اور احمد بھی ہے، 4 جگہ محمد ہے اور 1 جگہ احمد ہے۔ جب حضرت عبد المطلب نے آپ کا نام محمد رکھا تو لوگوں نے کہا کہ آپ نے اپنے خاندان والوں کے نام سے ہٹ کے نام رکھا ہے۔ اسی کہ آپ کے خاندان میں نام کیا تھے؟ آپ کا جو شجرہ ہے اسے آپ پڑھیں، عبد المطلب، عبداللہ کے سے اوپر عبد المطلب، پھر ہاشم، پھر عبد مناف، عبد مناف۔ اسی طریقے سے آپ کے آبا و اجداد میں کیا ہے؟ نضر ہیں، کنانہ ہیں، بشر ہیں، عبد شمس ہیں، یہ سب نام تھے۔ آپ نے الگ ہٹ کے سب سے نام رکھا، کیا رکھا؟ محمد۔ تو لوگوں کو تعجب ہوا، تو حضرت عبد المطلب نے کہا یہ نام میں نے اس لیے رکھا ہے تاکہ اس کی تعریف دنیا والے بھی کریں اور آسمان والا بھی کرے، سب اس کی تعریف کرے۔ محمد کے معنی ہیں جس کی خوب تعریف کی جائے، اور واقعہ یہ ہے کہ جتنی تعریف اللہ کے بعد حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی گئی اور کی جاتی ہے اور کی جائے گی، کوئی دوسرا نہ ہوا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ تمہارے نام کی رٹ ہے خدا کے نام کے بعد، جہاں جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے ساتھ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے۔ اذان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد اشہد ان محمد الرسول اللہ، تکبیر میں، خطبے میں، التحیات میں، نماز میں، کتابوں میں، تقریروں میں، تحریروں میں، درود شریف میں، ہر جگہ آپ کا ذکر، ہر جگہ اذان ہو رہی، ہر جگہ تکبیر ہو رہی، ہر جگہ نماز پڑھی جا رہی پوری دنیا میں، اور مختلف اوقات میں مختلف مقامات پر مختلف لوگوں کی زبان سے اللہ کے بعد جس کا سب سے زیادہ ذکر ہوتا ہے وہ کس کا ذکر ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
تو دوسرا نام آپ کا کیا ہے؟ جو عبد المطلب کی نیت تھی وہی ہوا محمد۔ مگر کتابوں میں، آسمانی کتابوں میں جو آپ کا نام ذکر ہے وہ احمد ذکر ہے۔ جیسے بائبل میں کیا ہے؟ احمد، مبشرا برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد، میرے بعد وہ رسول آئے گا، میں اس کی خوشخبری، اس کا نام احمد ہوگا۔ احمد کے معنی ہوئے جس کی جو خوب تعریف کرے۔ دنیا کی کسی زبان میں کسی کے نام کا ترجمہ نہیں کیا جاتا، کیا جاتا ہے۔ کسی کا نام اگر کاشف ہے، آپ کے بیٹے کا نام کاشف ہے، تو آپ کہیں کاشف کے معنی کھولنے والا، تو آپ کہیں وہ کھولنے والا کہاں گیا؟ یہ کہیں گے، کیا کہیں گے؟ کاشف کہاں ہے؟ جب آپ لکھیں گے کہیں پر درخواست دیں گے تو اس میں کیا لکھیں گے؟ کاشف۔ ہندی میں، اردو میں، کسی بھی ملک میں چلے جائیں، نام عربی میں ہو، ہندی میں ہو، انگریزی میں ہو، کوئی بھی نام ہو، کاشف نے کہا تو کہا تو آپ دوسری زبان میں کہیں گے، مگر کاشف کاشف ہی رہے گا، اس کا ترجمہ نہیں ہوگا۔ تو عیسائیوں نے کیا کیا؟ آپ جو ان کی کتاب میں آپ کا نام، آپ کی علامت لکھی، نام لکھا ہوا تھا احمد، تو لکھ دیتے احمد، مگر عیسائیوں نے کارروائی کی اگر احمد لکھ دیں گے دنیا جان جائے گی، یہی آخری نبی ہے، ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے، پھر لوگ کہیں گے لکھا ہے مانتے کیوں نہیں ہو؟ تو عیسائیوں نے کیا چالاکی کی کہ آپ کے نام کا ترجمہ کر دیا، بائبل میں نام کا ترجمہ کر دیا تاکہ لوگ پہچان نہ پائیں، اور ترجمہ کیا کیا؟ فارقلیت۔ فارقلیت کے معنی ہیں جو سب سے زیادہ تعریف کرنے والا ہو۔ یہ کام عیسائیوں نے کیوں کیا؟ چھپانے کے لیے۔ اللہ فرماتا ہے اے اہل کتاب، اے یہودیوں، اے عیسائیوں، تمہارے پاس ہمارے وہ رسول آ چکے ہیں جن کا تم انتظار کرتے تھے، جن کا تمہاری کتابوں میں سراپا حلیہ علامات نشانیاں لکھی ہوئی ہیں، اور وہ ہمارے وہ رسول آ چکے ہیں جو تمہارے سامنے وہ باتیں تمہاری کتاب کی بیان کرتے ہیں جن کو تم چھپاتے تھے۔ یہ آپ کا یہ باتیں بیان کرنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے آپ کی کتابیں پڑھی نہیں، وہ امی ہیں، پھر بھی کتاب میں تم نے کیا چھپایا ہے وہ نبی بتا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے ان کو اللہ نے بتایا، وحی نازل ہوئی ہے، یہ سچے رسول ہیں، دیکھو یہ وہی پیغمبر آ گئے جن پر ایمان لانے کا تمہارے نبیوں نے تم سے عہد لیا تھا۔ یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون، بیان کرتے ہیں بہت ساری باتیں جن کو تم چھپاتے تھے کتاب میں سے، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور بہت ساری باتیں جو تم چھپاتے تھے وہ سب نہیں بیان کرتے، بہت سی بیان کر دیتے ہیں اور بہت ساری درگزر کر دیتے ہیں، جانے دو، جو ضروری ہیں وہ بیان کر دیتے ہیں، جو ضروری نہیں ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کیوں؟ اگر ان کو بھی بیان کریں گے تو تمہاری ذلت اور رسوائی ہوگی، اور وہ اتنے بڑے اخلاق والے ہیں کہ دشمنوں کو بھی رسوا کرنا نہیں چاہتے۔ ایسے رسول آئے ہیں، ایسے رسول کی قدر کر لو، اب ایسے رسول کا کلمہ پڑھ لو، اب ایسے رسول پر ایمان لے آؤ۔ انتظار بھی کر رہے تھے، تمہاری کتاب میں لکھا ہوا بھی ہے، تمہارے نبیوں نے تم سے عہد بھی لیا تھا، تم نے پہچان بھی یہ وہی نبی ہے، لہذا اب دیر، اتنے اخلاق والے ہیں، تمہیں ذلیل نہیں کرنا چاہتے، تمہیں رسوا نہیں کرنا چاہتے، تمہاری انہی چوریوں کو ظاہر کرتے ہیں
جن کا ظاہر کرنا ضروری ہے، جن کا ظاہر کرنا ضروری، تمہارے عیب ہیں ان کو بھی چھپاتے ہیں۔ ایمان لے آؤ۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، وہ تمہارے پاس آ گئے ہیں من اللہ، اللہ کی طرف سے ایک روشنی لے کر، ایک نور لے کر کے آ گئے۔ سارے نبی دنیا سے جا چکے، کتابوں میں رد و بدل ہو گیا، اللہ کے حکموں کو جاننا، ان کو ماننا، ان پر عمل کرنا مشکل ہو گیا۔ اللہ نے کرم کیا، نبی آ گئے اور اللہ کی طرف سے ایک روشنی لے کے آئے۔ اس روشنی میں حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، سب تمہیں نظر آ رہا ہے۔ لہذا اب تمہارے نہ ماننے کے لیے کوئی بہانہ باقی نہیں رہا۔ کیا کہا؟ قد جاءکم من اللہ نور، وہ آ گئے ہیں تمہارے پاس اللہ کا نور لے کر، اللہ کی طرف سے روشنی لے کر۔ وہ روشنی کیا ہے؟ وہ کتاب مبین، یعنی ایک روشن کتاب لے کر کے آپ آ گئے ہیں۔ اس کتاب میں حلال و حرام، جائز ناجائز، حق اور باطل اور ساری باتیں اللہ نے لکھ دی ہیں۔ اور وہ کتاب کب تک رہے گی؟ نبی تو رخصت ہو جائیں گے مگر وہ کتاب ہمیشہ رہے گی۔ لہذا قدر کرو۔ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، ہے تو یہ کتاب بہت روشن، مگر اس کتاب کے ذریعے سے ہدایت کے راستے انہی کو ملیں گے جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کے حکموں پر چلیں گے۔ روشنی بہت ہے، مگر روشنی سے فائدہ کون اٹھائے گا؟ جو اس کی روشنی میں چلے گا۔ روشنی ہے مگر کوئی آنکھیں بند کر لے تو کیا ہوگا؟ روشنی کے مفید ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے، مگر اس کو فائدہ اس لیے نہیں ہوا اس لیے کہ اس نے آنکھیں بند کر لی۔ سورج کی روشنی زبردست ہے، مگر کوئی آدمی سورج کی وجہ سے آنکھیں بند کر لے کہ ہمیں تو فائدہ نہیں ہوا، تو اس میں قصور کس کا ہے؟ سورج کا ہے یا اس کا ہے؟ کس کا ہے؟ آنکھیں اگر ہیں بند تو پھر دن بھی رات ہے۔ آنکھیں اگر آپ بند کر لیں تو دن اور رات میں کوئی فرق ہے؟ آنکھیں اگر ہے بند تو پھر دن بھی رات ہے۔ اس میں بھلا قصور ہے کیا آفتاب کا؟ اس میں سورج کا کوئی قصور نہیں ہے، اس میں قصور آپ کا ہے۔ چمگادڑ جتنے ہوتے ہیں جب سورج نکلتا ہے رات بھر وہ چکر لگاتے ہیں، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، مارے مارے گھومتے ہیں، اور جیسے ہی سورج نکلتا ہے تو تاروں پر لٹک جاتے ہیں، دن بھر لٹکے رہتے ہیں۔ سورج کی روشنی ان کو دیکھنا گوارا نہیں، تو سورج کے کیا نقصان ہے؟ اللہ فرماتا ہے ہمارے نبی آئے ہیں، روشن کتاب آئی ہے، ہدایت کے لیے آئے گی، مگر اس سے ہدایت اسی کو ملے گی جو ہدایت حاصل کرنے کا ارادہ کرے گا۔ یہدی بہ اللہ، اللہ اس کے ذریعے سے ہدایت عطا فرمائے گا۔ من اتبع رضوانہ، جو چلے گا اللہ کو راضی کرنے کی طرف، جو اتباع کرے گا اللہ کی رضا کی، اللہ کو جو راضی کرنا چاہے گا وہ اس کتاب کی روشنی حاصل کرے گا، اور جو روشنی حاصل کرے گا تو اللہ اس کو راستے دکھائے گا۔ کون سے؟ سبل السلام، سلامتی کے راستے، عذاب سے بچنے کے راستے، نجات پانے کے راستے، اور سلامتی، سلامتی کا مطلب جہاں کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی خطرہ نہ ہو، کوئی اندیشہ نہ ہو، بیماری نہ ہو، وہاں کسی کی بیماری ہونے کا صدمہ نہ ہو، کینسر نہ ہو، ایڈز نہ ہو، کسی کے ماں باپ کا انتقال نہ ہو، کوئی صدمہ نہ ہو، ایسے گھر کو کہتے ہیں دارالسلام۔ دارالسلام سلامتی کا گھر۔ یہ دارالسلام کہاں ہے؟ دنیا میں نہیں ہے، جنت کا ایک نام دارالسلام ہے۔ تو جو اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے
تو نبی کے آنے کے بعد، روشن کتاب کے آنے کے بعد، اس کتاب کے ذریعے سے اللہ اسی کو سلامتی کے راستے دکھاتا ہے۔ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ، اور وہ پیغمبر نکالتے ہیں ان لوگوں کو اندھیروں سے اجالے کی طرف۔ کفر میں مبتلا تھے، ایمان کا اجالا آ گیا، گمراہی میں تھے، ہدایت مل گئی۔ مگر یہ ہدایت جو ملے گی کیسے ملے گی؟ بِإِذْنِهِ، اللہ کی توفیق سے ملے گی۔ اللہ جسے توفیق ملے گی اسی کو ملے گی، ورنہ آپ لاکھ کوشش کریں، نبی نے سمجھانے میں کوئی کمی کی ہے؟ نبی سے اچھا سمجھانے والا کوئی نہیں، نبی سے ہمدرد کوئی نہیں، نبی کی زبان سے تاثیر کسی میں نہیں۔ اللہ کے نبی نے معجزات دکھائے ہیں، نبی نہ سمجھنے والوں کی وجہ سے گھل رہے ہیں، صدمہ ہو رہا ہے، مگر اس کے باوجود ہدایت مل رہی اسی کو جس کو اللہ چاہتا ہے، اللہ توفیق دیتا ہے۔ ورنہ گھر میں موجود ہیں اور اجالے چراغ کے نیچے اندھیرا۔ اب آپ کے جو 4 چچا زندہ تھے، جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا، چچا تو آپ کے زیادہ ہیں، مگر اس وقت جو زندہ تھے جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا، 4 میں سے 2 ایمان لائے اور 2 ایمان نہیں لائے۔ جو ایمان نہیں لائے ان کے نام بھی ایسے ہی تھے۔ کیسے؟ ان کے ناموں میں زمانے جاہلیت کے اثرات تھے۔ کیا نام تھا ان کا؟ ابو طالب۔ کیا نام تھا ان کا؟ ابو لہب۔ اور ایمان کون لایا؟ حمزہ، عباس۔ یہ کیا ہے؟ یہ فرمایا بِإِذْنِهِ، اللہ اپنی توفیق سے جس کو چاہے گا ہدایت دے گا۔ ابو طالب کے قصے نے حقیقت کھول کر رکھ دی۔ ابو طالب کے قصے نے حقیقت کھول کر رکھ دی۔ نہ ہو آنکھیں تو گھر کی روشنی سے کچھ نہیں ہوتا، گھر میں چاہے جتنی روشنی ہو، اگر آنکھیں نہیں ہیں تو کیا ہوگا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ کی تو من یہدی اللہ فلا مضل لہ، اللہ جس کو ہدایت دے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور اللہ جس سے توفیق دے چھین لے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اللہ کے نبی کو چاہتے بھی تھے ابو طالب، پرورش بھی انہوں نے کی، اور صدمے بھی آپ کی خاطر اٹھائے، پورے عرب سے لڑائی مول لی، بڑی قربانیاں حضرت ابو طالب کی ہیں۔ ابو طالب بھی محبت کر رہے ہیں، اللہ کے نبی بھی محبت کر رہے ہیں، دعا بھی کر رہے ہیں، کوشش بھی کر رہے ہیں، مگر ہوا وہی جو اللہ نے چاہا۔ تاکہ مسلمانوں کے عقیدے سلامت رہیں کہ وہ ہوتا جو اللہ چاہتا ہے۔ نبی چاہے اور اللہ نہ چاہے تو وہ کام نہیں ہوتا، اور اللہ چاہے نبی نہ بھی چاہے تو ہو جاتا ہے۔ عقیدہ توحید کی حفاظت اللہ فرماتا ہے وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اللہ ان کو اس کتاب کی برکت سے سیدھے راستے پر چلاتا رہے گا۔ ایک سیدھا راستہ مل گیا، بعد میں گمراہ ہو گئے، بہک گئے۔ مسلمان تھے قادیانی بن گئے، مسلمان تھے رافضی بن گئے، مسلمان تھے اور شکیلی بن گئے، مرتد ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور اللہ سے توفیق مانگتے رہنا چاہیے۔ اپنا کمال نہیں ہے، یہ سارا کمال اللہ کا ہے۔ اللہ فرماتا ہے لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، یہ جو عیسائی ہیں، یہ جو یہودی ہیں، یہ ایمان بھی نہیں لانا چاہتے آخری نبی پر، اور اپنے آپ کو یہ ہدایت یافتہ سمجھ رہے ہیں اور جنتی سمجھ رہے ہیں، جنت کا ٹھیکیدار، حالانکہ ان کے عقیدے باطل ہیں، کفر میں مبتلا ہیں۔ کیا ہے عیسائیوں کا عقیدہ؟ اللہ کہتا ہے لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا، کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا إِنَّ اللَّهُ وَالْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ،
اللہ وہ مسیح ہے بیٹا مریم کا۔ کون اللہ ہے؟ اللہ کون ہے؟ عیسائی کیا کہتے ہیں؟ یہ ہم نے بتایا، یہ تو نہیں بتایا، کیسے سنتے ہیں؟ قال قد کفر الذین قالوا، کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا، کیا کہا؟ ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ اللہ وہ مسیح ہے مریم کا بیٹا، یعنی اللہ الگ کوئی چیز نہیں ہے، مسیح جو مریم کا بیٹا ہے یعنی عیسیٰ یہی اللہ ہے۔ تین طبقے تھے عیسائیوں میں، ایک کہتا تھا کہ عیسیٰ ہی خدا ہیں، اور دوسرا کہتا تھا کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، تیسرا کہتا تھا اللہ تین طاقتوں کا نام ہے، اللہ، مریم اور عیسیٰ۔ یہ تینوں گمراہ ہیں۔ یہاں جو ذکر ہے جس طبقے کا اس کو کہتے ہیں یعقوبیہ۔ تین فرقے تھے عیسائیوں میں، یعقوبیہ، نستوریہ، ملکائیہ۔ تینوں کے عقیدے الگ الگ۔ ایک کہتا ہے عیسیٰ خدا ہے، دوسرا کہتا ہے عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، تیسرا کہتا ہے عیسیٰ خدائی کے حصے دار ہیں۔ تینوں گمراہ، تینوں کفر میں مبتلا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل، ان عیسائیوں سے کہو اگر عیسیٰ اور خدا ایک ہیں تو یہ بتاؤ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ، اللہ کو کون روک سکتا ہے اگر اللہ ارادہ کر لے کہ ہلاک کر دے کس کو؟ مسیح کو، جو مریم کے بیٹے ہیں، اور ان کی ماں یعنی حضرت مریم کو، ومن فی الارض جمیعا، ومن فی الارض، اور ان سب کو ہلاک کر دے جو زمین میں ہیں، تو اللہ کے ارادے میں کوئی رکاوٹ بن سکتا ہے؟ ان سے پوچھو عیسائیوں سے، اگر اللہ پوری دنیا کو ایک وقت میں برباد کرنا چاہے، جتنے زمین کے اوپر ہیں، چاہے عیسیٰ ہوں، ان کی ماں ہوں، یا ساری دنیا کے لوگ ہوں، تو کیا اللہ کے ارادے کو کوئی روک سکتا ہے؟ یہ عیسائی بھی یہی کہیں گے، اگر اللہ ارادہ کر لے تو کوئی روک نہیں سکتا، سب کو اللہ ہلاک کر دے۔ تو جو ہلاک ہو جائے وہ خدا ہوتا ہے، جو ہلاک ہو جائے، جو مر جائے، جس کو موت آ جائے، جو رکاوٹ روک نہ سکے، اپنے آپ کو ہلاک کرنے سے دوسرے کو روک نہ سکے، وہ خدا ہو سکتا ہے؟ تم تو کوئی عیسیٰ کیا ہے؟ خدا ہے۔ اور اگر اللہ ان کو ہلاک کرنے کا ارادہ کر لے تو عیسیٰ روک دیں گے؟ کہ نہیں روک پائیں گے۔ تو پھر عیسیٰ خدا ہوئے؟ عیسیٰ خدا کہاں ہوئے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ہلاک نہیں کیا ابھی، یعنی موت نہیں دی، وہ تو زندہ ہیں، مگر ان کی جو ماں ہیں حضرت مریم، ان کو تو موت آ چکی۔ جو کہتے ہیں خدائی تین حصوں کا نام خدائی ہے، مریم جو خدا ہیں، تو اس کا مطلب کیا؟ وہ مریم کی تو وفات ہو چکی، وہ کیسی خدا ہیں جو وفات ہو گئی ان کی؟ اور عیسیٰ علیہ السلام کی عیسائیوں کے عقیدے کے اعتبار سے وفات ہو گئی۔ یہودی بھی کہتے ہیں عیسیٰ کی وفات ہو گئی، اور عیسائی بھی کہتے ہیں کیسے ہوئی؟ کیسے ہوئی؟ وہ کہتے ہیں ان کو پھانسی دے دی، صلیب کا نشان کاہے کے لیے؟ اس کی پوجا کیوں ہوتی ہے؟ یہودی کہتے ہیں انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم، ہم نے مسیح جو مریم کے بیٹے تھے عیسیٰ، ہم نے ان کو قتل کیا ہے۔ اور عیسائی بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہودیوں نے قتل کیا ہے، حالانکہ یہ دونوں غلط سمجھتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں کہا وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، نہ انہوں نے قتل کیا ہے نہ سولی دی گئی ہے، معاملہ ان کے اوپر چھپا دیا گیا ہے۔ بل رفعه اللہ الیہ، اللہ نے عیسیٰ کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا ہے۔
مگر عیسائی یہ تو سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی گئی، نہیں سمجھتے بولو. اور یہودی بھی یہ کہتے ہیں ہم نے سولی دی. جس کو سولی دے دی جائے، جو مر جائے، جس کو پھانسی دے دی جائے، وہ خدا ہو سکتا ہے؟ تو کس بیس پہ تم کہہ رہے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام کیا ہے؟ وہی اللہ ہے. عیسیٰ اور مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے؟ عیسیٰ زندہ ہے، مگر زندہ تو ہیں، قیامت کے قریب آئیں گے، ان کی وفات ہوگی، انتقال ہوگا. روضہ اقدس میں نبی کریم علیہ السلام کے مبارک حجرے میں، روضہ عائشہ میں 3 قبریں ہیں. ایک قبر وہاں اور بنے گی عیسیٰ علیہ السلام کی، اور دفنایا اسی کو جاتا ہے جو مر چکا ہو. جو مر جائے وہ خدا نہیں ہوتا. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو، اگر اللہ ہلاک کر دے مسیح کو، جو بیٹے ہیں مریم کے، اس لفظ ہی سے مریم کا یہاں پر نام ہی اس لیے لیا گیا، کاہے کے لیے؟ عیسیٰ کیا ہیں؟ بیٹے ہیں مریم کے. جو کسی کا بیٹا ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا. جب مریم کے بیٹے ہیں اور مریم خدا نہیں، مریم انسان ہے، تو عیسیٰ کیا ہوئے؟ انسان. انسان کا بیٹا انسان. جیسے عیسائی کہتے ہیں وہ خدا ہیں تو مریم کے بیٹے مگر خدا ہیں. ایسے ہی بریلوی بھی کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں تو عبداللہ کے بیٹے. عبداللہ کیا تھے؟ کہ نہیں، انسان. ہیں تو مریم کے بیٹے، ہیں تو آمنہ کے بیٹے. آمنہ کون تھی؟ حضور کی والدہ. وہ کیا تھی؟ وہ بھی انسان. ہیں تو عبد المطلب کے پوتے. عبد المطلب کیا تھے؟ دادا تھے، انسان. ہیں تو ابو طالب کے بھتیجے، اور ابو طالب کیا تھے؟ انسان. ہیں تو حضرت صفیہ کے بھتیجے. صفیہ کیا ہیں؟ پھوپھی ہیں آپ کی. وہ کیا تھی؟ انسان. ہیں تو حضرت حمزہ کے بھتیجے، بانجے. حضرت حمزہ کیا تھے؟ حضرت حمزہ کے بھتیجے ہیں. حمزہ کیا تھے؟ چچا تھے. وہ انسان. پورا کنبہ قبیلہ انسان ہے، مگر نبی انسان نہیں ہے. آئے گی سمجھ میں یہ بات؟ اس کا پورا کنبہ قبیلہ ہو، ظاہر تو سب انسان ہے، تو بیٹا اور اولاد بھی انسان ہوگی. تو اللہ فرماتا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. انہوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ اللہ وہ مسیح ہے جو بیٹے ہیں مریم کے. اللہ کہتا خود عیسائیوں سے پوچھو، سوال کرو، فمن یملک من اللہ شیئا. اگر ایسا ہو تو یہ بتلاؤ کہ ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم، اگر اللہ ارادہ کر لے مسیح ابن مریم کو ہلاک کرنے کا، ان کی ماں کو ہلاک کرنے کا، اور زمین بھر کے سارے لوگوں کو ہلاک کرنے کا، تو اللہ تعالیٰ کے اس ارادے سے کوئی بچ سکتا ہے؟ عیسیٰ روک سکتے ہیں، حضرت مریم روک سکتی ہیں، کوئی روک سکتا ہے؟ جو روک نہ سکے وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اور اللہ عیسیٰ کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ کی شان تو یہ ہے، اللہ ہی کی حکومت ہے آسمانوں میں اور زمینوں میں. جو خدا ہوتا ہے اس کے قبضے میں سب کچھ ہوتا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے قبضے میں خود اپنی جان بھی نہیں. اپنی ماں کو نہیں بچا سکے عیسیٰ علیہ السلام، کیسے خدا؟ مشکل کشا حضرت علی ہیں. کیسے مشکل کشا ہیں؟ حضرت علی خود اپنی مشکلوں سے اپنے آپ کو بچا نہیں پائے. شہید ہوئے حضرت علی. اپنی خلافت کے زمانے میں پریشان ہوئے حضرت علی، بد دعائیں کی حضرت علی نے. کیسے وہ مشکل کشا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس دن پھنسے گا تو کسی مشکل میں بے وقوف، اس دن پتہ چلے گا کہ مشکل کشا ہے کون. جب مشکل میں پڑ جاتا ہے آدمی تب پتہ. اچھا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما بینہما، اور جو کچھ آسمان و زمین کے بیچ میں ہے سب اللہ کے قبضے میں ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے قبضے میں اس میں سے کچھ نہیں. وہ خدا کیسے؟ پھر عیسائی کہتے ہیں ہم ان کو خدا اس لیے کہتے ہیں جو خدا کے کام ہیں وہ عیسیٰ کرتے تھے. کیا کرتے تھے وہ؟
اللہ کا کام ہے زندہ کر دینا مردے کو. عیسیٰ مردے کو زندہ کر دیتے. عیسیٰ کو ہم خدا اس لیے بھی کہتے ہیں کہ جیسے سب پیدا ہوتے ہیں عیسیٰ ویسے پیدا نہیں ہوئے. سب پیدا ہوتے ہیں ماں باپ سے اور عیسیٰ اکیلے ماں سے پیدا ہو گئے. اس لیے عیسیٰ خدا ہیں. اللہ فرماتا ہے ان سے کہہ دو عیسیٰ خدا نہیں ہے، اللہ کی قدرت کا ایک نمونہ ہے. پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے. اس نے دنیا کو دکھا دیا ہم جس طرح چاہیں ویسے پیدا کر سکتے ہیں. اگر ہم چاہیں تو بغیر مرد اور عورت کے پیدا کر سکتے ہیں. ہم نے بغیر مرد اور عورت کے پیدا کر کے دکھا دیا. کس کو پیدا کیا بغیر مرد اور عورت کے؟ آدم علیہ السلام. ہم چاہیں تو بغیر عورت کے پیدا کر دیں صرف مرد سے، اور ہم نے صرف مرد سے بغیر عورت کے پیدا کر کے دکھا دیا. کس کو پیدا کیا؟ کس کو ہیں؟ کس کو؟ دھیرے سے بول رہے ہو. حضرت حوا آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کر دیا. اور ہم چاہتے ہیں تو مرد اور عورت دونوں سے پیدا کرتے ہیں. ساری دنیا کے لوگ ایسے ہی پیدا ہوتے ہیں. اور اگر ہم چاہیں تو بغیر مرد کے صرف عورت سے بھی پیدا کر سکتے ہیں. ایک نمونہ ہم نے بھی یہ بھی دکھا دیا. اور کس کو پیدا کیا بغیر؟ عیسیٰ علیہ السلام. تو عیسیٰ علیہ السلام کو تم خدا کہہ رہے ہو اس لیے کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے. تو آدم کو بھی خدا کہو تو بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا ہوئے. ان کو آج تک کسی نے خدا نہیں کہا. ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. اللہ کہتا ہے عیسیٰ کا حال ایسے سمجھو جیسے آدم کا حال. آدم کو خدا نے بغیر ماں باپ کے پیدا کر دیا. ان کو خدا نہیں کہتے. اور عیسیٰ کو بغیر باپ ہو تو خدا کہتے ہو. فرمایا یخلق ما یشاء. بات یہ ہے اللہ جس طرح چاہتا ہے جس کو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور وہی خدا ہوتا ہے. واللہ علی کل شیء قدیر. اور اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے. جو ہر چیز پر قادر وہی خدا ہوتا ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام ہر چیز پہ قادر نہیں. اللہ کے علاوہ کوئی کسی چیز پہ قادر نہیں. وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ. اللہ فرماتا یہ تو تھی عیسائیوں کی گمراہی. یہودیوں کی گمراہی سن چکے. نبیوں کو قتل کیا، غداریاں کی، اللہ کے عہد کی خلاف ورزی کی، اللہ کی کتاب میں رد و بدل کیا، جھوٹ بولا، آخری نبی کو قتل کرنے کی سازشیں کی. کیا نہیں کیا یہودیوں نے؟ یہ سارے کام اچھے کیے ہیں یا برے؟ کیا کیے ہیں؟ برے کیے. جب آدمی برے کام کرے تو کیا سوچتا ہے؟ ہمارا انجام اچھا ہوگا یا برا ہوگا؟ برا ہوگا. کیا یہ عجیب قسم کے لوگ ہیں؟ سارے گناہ کرنے کے بعد بھی دعویٰ کیا ہے؟ اللہ کے چہیتے ہم ہیں اور اللہ کے محبوب ہم ہیں. کیا کہا سنیے. وقالت الیہود والنصارى. اور کہا یہودیوں نے اور عیسائیوں نے نحن ابناء اللہ واحباؤہ. ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے محبوب ہیں. یعنی اگر ہم گناہ بھی کریں، جب بھی ہم اتنے اللہ کے چہیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دوسروں کو ساتھ جو معاملہ کرے گا وہ گناہ کرنے کے بعد بھی، نبیوں کو قتل کرنے کے بعد بھی، سود کھانے کے بعد بھی، غدانیاں کرنے کے بعد بھی ہمارے ساتھ نہیں کرے گا. ہم اللہ کے چہیتے ہیں، ہم نبیوں کی اولاد ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہیں. یہ کہا کس نے کہا؟ عیسائیوں نے بھی کہا اور یہودیوں نے بھی کہا. اور عیسائی تو یہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام پھانسی کے پھندے پہ چڑھ گئے اور ہمارے لیے کفارہ بن گئے. اب عیسائی جو چاہے کرتے رہے، عیسیٰ نے پہلے ہی کفارہ ادا کر دیا اپنی جان دے کر کے، اور ہمارے لوگوں کو کچھ نہ کہنا. اللہ فرماتا ہے وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ. یہود و نصارہ کہتے ہیں ہم اللہ کے محبوب ہیں اور اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں. اے پیغمبر ان سے کہو اگر تم اللہ کے محبوب ہو
اللہ کے بیٹے ہو. بیٹے کا مطلب اللہ کے محبوب بندوں کے بیٹے, نبیوں کے بیٹے. اگر تم محبوب ہو تو یہ بتاؤ کوئی اپنے محبوب کو سزا دیتا ہے؟ اللہ نے دنیا میں تمہیں کتنی سزائیں دی. قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ, آپ کہیے تو کیوں سزا دیتا ہے تم کو تمہارا رب تمہارے گناہوں کی وجہ سے؟ اگر محبوب ہو تو اللہ کو سزا نہیں دینا چاہیے. اور دنیا میں اللہ نے یہود و نصارہ کو بار بار سزائیں دی, نہیں دی. کہیں بجلی گری اور مر گئے, کہیں طاعون پھیلا اور مر گئے, کہیں خنزیر بنا دیا, کہیں بندر بنا دیا, کہیں دھسا دیا. جو محبوب ہوتا ہے اس کو سزائیں تھوڑی دی جاتی ہیں. قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ, آپ کہیے اگر تم محبوب ہو تو یہ بتاؤ تمہیں اللہ سزائیں کیوں دے رہا ہے تمہارے جرائم و گناہوں کی وجہ سے؟ غلط, جھوٹ. یہ تو دنیا کی سزائیں ہوئیں, اور آخرت میں بھی اللہ تم سب کو سزا دے گا. اور تم کو پتا بھی ہے, تم بھی مانتے ہو کہ ہاں ہمیں آخرت میں سزا ملے گی. یہودی کیا کہتے تھے؟ لن تمسنا النار الا ایاما معدودا, ہمیں جہنم کی آگ چھوئے گی نہیں, ٹچ نہیں کرے گی مگر چند دن. کتنے دن؟ تھوڑے دن. تو سزا تو ملے گی جہنم کی. کوئی محبوب جو ہے محب محبت کرنے والا اپنے محبوب کو عذاب دیتا ہے؟ لہذا اللہ تعالیٰ کے وہاں تو یہ ہے جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرے, اللہ کا کہنا مانے. اللہ کے آخری پیغمبر کو تم نے کلمہ نہیں پڑھا اور پھر بھی دعویٰ یہ ہم اللہ کے محبوب ہیں. بل انتم بشر ممن خلق, محبوب ہے وہ کچھ نہیں ہو, تم عام انسانوں کی طرح کے انسان ہو. بل انتم بشر ممن خلق, بلکہ تم انسان ہو ان میں سے جن کو اللہ نے پیدا کیا. جیسے اور لوگوں کو پیدا کیا تم کو بھی پیدا کیا. جس کے عمل اچھے ہوں گے اس کا صلہ اچھا ہوگا, جو بد عمل ہوگا اس کو سزا ملے گی. یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء, اللہ جس کو چاہے گا بخش دے اور جس کو چاہے گا وہ سزا دے گا. للہ ملک السماوات والارض وما بینہما والیہ المصیر, اور اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کا راج ہے, اور آسمان و زمین کے بیچ میں بھی اللہ کی حکومت ہے, اور اسی کی طرف پلٹ کر کے جانا ہے, اور وہ ہر مستحق کو اس کے مطابق حصہ دے گا. جزا کا مستحق ہوگا تو جزا, اور سزا کا مستحق ہوگا تو سزا. یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل, اللہ نے پھر یہود و نصارہ کو خطاب کیا. دیکھو تمہارے نبی جا چکے ہیں اور تم نے بڑی غداریاں کی, نافرمانیاں کی. اللہ کی کتاب کو بھی تم نے بدل کے رکھ دیا, عیسائیوں نے بھی بدل کے رکھ دیا. اور عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد 500 سال تک پوری دنیا میں کوئی دوسرا نبی نہیں آیا. کتاب بھی نہیں, نبی بھی نہیں, پوری دنیا میں اندھیرا ہی اندھیرا. حق کیا ہے, باطل کیا ہے, صحیح کیا ہے, غلط کیا ہے, حلال کیا ہے, حرام کیا ہے, کسی کو نہیں پتا. اللہ کہہ رہا اے یہودیوں اور عیسائیوں, ابھی وقت ہے, غنیمت جانو. اتنے اندھیرے کے بعد جب روشنی آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ ناقدری کرنا چاہیے, قدر کرنا چاہیے. اتنے زمانے کے بعد کوئی نبی نہیں آیا, اب آخری نبی آئے ہیں, آخری کتاب آئی ہے. اسی روشنی میں چل پڑو, اس کو غنیمت سمجھو. اگر تم نے اس کی قدر نہیں کی تو اللہ تمہیں ہلاک کر دے گا اور دوسری قوموں کو اس روشنی کا قدردان بنا دے گا. کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا, اے اہل کتاب ہمارے رسول آ چکے. کون ہے وہ رسول؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ وہی رسول ہے جن کی بشارت تمہاری کتابوں میں ہے, جن کی علامات تمہاری کتابوں میں ہے, جن کے انتظار میں تمہارے باپ دادا مدینے میں آ کے بس گئے. یہ وہی رسول ہے جن پر ایمان لانے کا ہر نبی نے اپنی امت سے قول و قرار لیا, وہ نبی آ گئے. یبین لکم علی فترۃ من الرسل, یہ نبی اللہ کے حکموں کو بیان کر رہے ہیں, ورنہ اس نبی کے
کے آنے سے پہلے اللہ کے حکموں کو پتہ چلانا کیا تھا؟ کیوں مشکل تھا؟ اب بولو گے نہیں؟ ارے کیوں مشکل تھا؟ کوئی کتاب نہیں دنیا میں، جو تھی وہ بدل دی گئی، کوئی نبی نہیں دنیا میں، نبی کی تعلیمات ختم، کوئی بتانے والا، اتنا مشکل تھا۔ اب رسول آ گئے، وہ اللہ کے حکموں کو بیان کر رہے۔ کیا فرمایا؟ علی فترۃ من الرسل، نبیوں کا سلسلہ بند ہونے کے بعد، نبیوں کا سلسلہ رک جانے کے بعد، ایک نبی کو بھیجا اور بیچ میں کوئی نبی نہیں آیا، اس جو غیب ہوا ہے اس غیب کو کہتے ہیں فترت۔ وحی نازل ہو رہی اور وحی رک گئی، پھر وحی نازل ہوئی بعد میں کافی دنوں کے بعد، تو بیچ میں جو زمانہ ہے گزرا ہے اس کو کہتے ہیں فترت وحی، وحی کے رک جانے کا زمانہ۔ ایک ہے فترت رسول۔ ہاں بھائی، فترت کا زمانہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تو سب سے پہلی وحی کون سی ہے؟ بولنا نہیں، اچھا حرام ہے بولنا۔ کیا نازل ہوا سب سے پہلے؟ کون سی آیتیں نازل ہوئی؟ کون سی؟ تو بول کیوں نہیں رہی؟ یہ تو سبھی کو پتا ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، 5 آیتیں سورہ اقرأ کی نازل ہوئی۔ اس کے بعد وحی کا آنا بند، 3 سال تک وحی نہیں آئی بیچ میں۔ کئے سال تک؟ 3 سال تک۔ اللہ کے نبی پریشان، وہ لذت وہ مزہ وحی کا نہیں آ رہا ہے۔ 3 سال کے بعد آپ جا رہے تھے مکے کی گلی میں محلہ اجیاد کے پاس، آواز آئی یا محمد انک رسول اللہ حقا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے برحق رسول ہے۔ آواز سنی آپ نے، دیکھا سامنے تو کوئی ہے نہیں، دائیں طرف دیکھا کوئی نہیں، پیچھے دیکھا بائیں طرف کوئی نہیں، پیچھے دیکھا کوئی نہیں، نظر اٹھائی، دیکھا آسمان میں ایک کرسی ہے، کرسی پہ فرشتہ بیٹھا ہوا ہے اور پورا مشرق سے مغرب تک اس سے بھرا ہوا ہے، 600 پر۔ دہشت طاری ہوئی آپ پر۔ جبریل کو آپ نے دیکھا، اصلی شکل میں دیکھا، بے ہوش ہو گئے۔ جبریل علیہ السلام نیچے اترے، قریب آئے، آپ کو ہوش آیا تو قرآن کی اقرا کے بعد جو آیتیں نازل ہوئیں، آپ نے کیا کیا؟ ہوش آیا، آپ گھر پہ آئے اور آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کہا دثرونی 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 دثرونی، مجھے دثار اڑا دو۔ عربی میں کپڑے کی 2 نام ہیں، کپڑے 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک کپڑا جو ہے وہ نیچے پہنا جاتا ہے اور ایک اوپر سے اوڑھ لیا جاتا ہے، جو جسم سے ٹچ ہوتا ہے نیچے پہنا جاتا ہے، اس کو عربی میں کہتے ہیں شعار، اور جو اوپر سے اوڑھ لی جاتی ہے چادر کمبل شیروانی کوٹ، اس کو کہتے ہیں دثار۔ شعار جسم کے زیادہ قریب ہے، دثار اس سے کم قریب ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا الناس دثار، جتنے لوگ ہیں مسلمان یہ سب دثار ہیں میرے لیے۔ وانصار شعار، اور قبیل انصار کے جو لوگ ہیں میرا شعار ہے، شعار وہ کپڑا جو جسم کے زیادہ قریب ہو، یہ میرے زیادہ قریبی۔ دثرونی آپ نے کہا مجھے اڑا دو، کمبل اڑا دیا گیا، آپ کو اوپر سے چادر کمبل اڑایا جاتا ہے۔ وہ جبریل آ گئے، اقرا کے بعد جو آیتیں لے کر کے آئے سب سے پہلے وہ کون سی ہیں؟ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے چادر کے اوڑھنے والے اٹھیے، آپ لیٹے کہاں ہیں؟ اٹھیے اور تبلیغ کیجئے۔
تو یہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ وحی آتی تھی 3 سال رک گئی پھر سے شروع ہوئی، بیچ میں جو رک گئی اس کا نام ہے فترت وحی، وحی کے رک جانے کا زمانہ۔ ایسے ایک پیغمبر آیا، اس کے بعد بیچ میں کوئی پیغمبر نہیں آیا، پھر پیغمبر آیا، اس کو کہتے ہیں فترت رسول، رسولوں کے رک جانے کی مدت۔ حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں جو گیپ ہے اس میں 1700 سال کا ہے، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان، اور اس میں 1000 پیغمبر آئے، مگر عیسیٰ علیہ السلام اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں 500 سال اور ایک قول کے مطابق 600 سال کا فاصلہ ہے، کوئی پیغمبر نہیں آیا۔ اس کو کہتے ہیں فترت رسول۔ جب کوئی پیغمبر نہیں ہے، نہ کتاب ہے، نہ کوئی نبی ہے، اللہ کے پیغام معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، دنیا میں گمراہی کا راج ہے، ہر طرف جہالت کے اندھیرے ہیں، اس وقت اللہ نے سب سے بڑے پیغمبر کو بھیجا۔ تو یہ جو پیغمبر آیا ہے اس کی کیا ہونا چاہیے؟ قدر ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے؟ اللہ کہہ رہا ہے یا اہل الکتاب، اے کتاب والو، قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل، آ گئے ہمارے رسول جو بیان کرتے ہیں تمہارے سامنے اللہ کے حکم، رسولوں کے سلسلے کے بند ہو جانے کے بعد، رسولوں کا سلسلہ رک جانے کے بعد 600 سال تک کوئی نبی نہیں آیا، پھر یہ نبی آئے ہیں، لہذا ان کی قدر کر لو۔ اور ان کو بھی ہم نے کیوں بھیجا کہ قیامت کے تم یہ نہ کہنے لگو اے اللہ ہمیں پتہ نہیں تھا، کوئی بتانے والا نہیں آیا تھا، ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، کہیں تم کہنے لگو ہمارے پاس نہ کوئی ڈرانے والا آیا، نہ کوئی خوشخبری سنانے والا آیا، یہ حجت تمام ہو گئی، تمہارا بہانہ ختم ہو گیا۔ فقد جاءکم بشیر ونذیر، تمہارے پاس وہ پیغمبر آ گئے جو بشارت سنانے والے ہیں اور ڈرانے والے ہیں۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ سب کچھ کر سکتا، چاہے تو پیغمبروں کو ایک وقت میں بہت سے پیغمبر بھیج دے، اور چاہے تو پیغمبروں کو سلسلے کو روک دے اور کچھ زمانے کے بعد پیغمبر کو بھیجے، اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، اور اللہ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ دیکھو یہ آخری نبی آ گئے، ان کی قدر کرو، اگر تم نے ان کی قدر نہیں کی تو اللہ یہ نعمت تم سے چھین لے گا، اور ان کی جگہ پر اللہ تمہاری جگہ پر دوسرے لوگوں کو کھڑا کر دے گا، ان کو نعمت کا حقدار بنا دے گا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے باپ دادا آبا و اجداد ان کو نعمت دی تھی، کیا ایک نعمت نہیں نعمتیں دی تھی، فرعون سے نجات دی، اور اللہ نے بادلوں سے سایہ کیا، اللہ نے پتھر سے پانی نکالا، من و سلوہ نازل کیا، طرح طرح کی نعمتیں کی۔ پھر اللہ نے کہا دیکھو مصر میں فرعون ہلاک ہو گیا ہے، اب ملک شام سیریا جو مبارک خطہ ہے بیت المقدس، ہم چاہتے ہیں یہاں بھی تمہاری حکومت ہو، فرعون کی غلامی ختم ہو گئی، وہاں کے بھی تم بادشاہ بن گئے، ہم چاہتے ہیں اگر تم میرا کہنا مانو، میرے نبی کا کہنا مانو گے تو مصر کا بادشاہ بنانے کے بعد پورے ملک شام کا ہم تمہیں بادشاہ بنا دیں گے۔ اللہ نے کہا مگر تمہارے باپ دادا نے اللہ کا کہنا نہیں مانا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا جہاد کرو، ملک شام حاصل کرو، تو تم لوگوں نے کیا کہا؟ نہیں ہم تو نہیں جائیں گے وہاں۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ نے جن لوگوں نے نافرمانی کی تھی، ناقدری کی تھی، اللہ نے کیا کہا 40 سال تک اب تمہیں یہ شہر نصیب نہیں ہوگا اور گھر جانا بھی نصیب نہیں ہوگا۔ 40 سال تک ایک میدان میں پڑے رہے اور اس کے بعد مر گئے۔ جب نئی نسل ہوئی تو اللہ نے ان کو ملک شام کا حاکم اور وارث بنا دیا۔ اللہ کا آخری نبی کی قدر کر لو، اگر تم قدر نہیں کرو گے تو قدردان اللہ پیدا کر دے گا۔ چنانچہ اللہ نے قدردان پیدا کیے، کیسے؟ صحابہ۔ یہودیوں نے کلمہ نہیں پڑھا، عیسائیوں نے پڑھا، صحابہ نے نبی کا کلمہ پڑھا،
اور نبی کی ایسی اطاعت کی، اللہ کا ایسا کہنا مانا کہ جس کی نظیر و مثال تاریخ عالم میں نہیں پیش کی جا سکتی۔ نتیجہ کیا ہوا؟ 40 سال میں یہ لوگ تو پھنسے رہے، عمر بھرا گئے۔ 23 سال کی مدت میں، بلکہ اس سے کم مدت میں، پوری دنیا کا اللہ نے ان کو وارث و مالک بنا دیا۔ ایران کا حاکم بنایا، شام کا حاکم بنایا، روم کا حاکم بنایا، جزیرۃ العرب کا حاکم بنایا۔ یہ کیا تھا؟ اللہ کی نعمت کی قدر۔ اللہ کیا کہتا سنیے، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، یہی بات ہے جو ہم نے بیان کی، اللہ بیان کر، وہ وقت یاد کرنے کے لائق ہے جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، اذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اپنے اوپر، اللہ نے تمہیں کیا کیا نعمتیں دی ہیں۔ اور جب کوئی نعمت دے تو اس آدمی احسان کرتا ہے تو آدمی کی آنکھیں اس کے آگے جھک جاتی، اس کی بات آدمی ٹالتا نہیں۔ تمہیں اللہ نے کیسی کیسی نعمتیں دی ہیں۔ اذ جعل فیکم انبیاء، دنیا کی جو نعمتیں دین کے اعتبار سے جو نعمتیں ہیں، ان میں سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ بولو۔ دین کے اعتبار سے جو عہدے ہیں، منصب ہے، رتبے ہیں، مقام ہے، مرتبہ ہے، دین کے اعتبار سے ان میں سب سے اونچا مقام، سب سے اونچی نعمت، سب سے اونچا مرتبہ، سب سے اونچا منصب کیا ہے؟ نہیں سمجھ میں آیا؟ سب اندھیرے میں بیٹھے ہوئے چپ چپ، کیا ہے بتاؤ؟ ارے کچھ پوچھ رہے ہیں، کیا ہے؟ نبوت۔ نبوت سے اونچا کوئی مقام نہیں، کوئی مرتبہ نہیں، دین کے اعتبار سے اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں۔ اللہ فرماتا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے یاد دلایا اپنی قوم کو، اللہ نے یہ نعمت بھی تمہیں دی کہ تمہارے اندر اللہ نے کتنے نبی بھیجے؟ عیسیٰ اور موسیٰ کے بیچ میں ابھی ہم نے بتایا کتنے نبی بھیجے؟ 1000 تمہارے خاندان سے تھے سب۔ کسی قوم میں ایک نبی ہو تو اس کے لیے شرف کی بات ہے، اور اتنے بے شمار نبی آئے تمہارے اندر، کتنا اعزاز، کتنی بڑی نعمت۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، اور اس کے بعد ان کی اولاد بنی اسرائیل، اور سارے نبی انہی میں سے صرف ایک نبی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو موسیٰ علیہ السلام یاد دلا رہے کیا؟ اذ جعل فیکم انبیاء، اللہ نے کیا کیا نعمتیں تمہیں دی؟ اللہ نے تمہارے اندر نبی پیدا کیے، بہت بڑی نعمت۔ یہ دین کے اعتبار سے بڑی نعمت، اور دنیا کے اعتبار سے سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ بولو سبحان اللہ، ہے ایمان بتا رہے ہیں، یہ دنیا کے اعتبار سے۔ ارے دین کے اعتبار سے یہ نعمت ہوئی، دنیا کے اعتبار سے سب سے اونچا منصب، سب سے اونچا عہدہ، سب سے اونچا مرتبہ، سب سے اونچی نعمت کیا سمجھی جاتی دنیا کی نظر میں؟ کہ آدمی جو ہے وہ منسٹر بن جائے، یہ سب سے اونچا عہدہ ہے۔ پرائم منسٹر بن جائے، یہ سب سے اونچا عہدہ ہے۔ سب سے اونچا عہدہ کیا ہے؟ ارے نہیں بھائی، دنیا کے اعتبار سے ہم پوچھ رہے ہیں۔ منسٹر بن جائے، وزیر بن جائے، یہ بھی عام عہدوں سے اونچا عہدہ ہے۔ وزیر اعلیٰ بن جائے دنیا کے اعتبار سے، یہ ان عہدوں میں سے ان سے اونچا عہدہ ہے۔ اور وزیر اعظم بن جائے تو ارے یہ اس سے اونچا عہدہ ہے۔ دنیا کے اعتبار سے سب سے اونچا عہدہ یہ ہے کہ آدمی بادشاہ بن جائے، اور دین کے اعتبار سے سب سے اونچا عہدہ کیا ہے؟ اللہ نبی بنا دے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کہنا اللہ کی نعمتیں یاد کرو، اللہ نے دنیا کے اعتبار سے تمہیں نعمتیں دی ہیں، اور دین کے اعتبار سے تمہیں نعمتیں دی ہیں۔ ایک نبی نہیں، کتنے نبی تمہاری قوم میں پیدا کیے، یہ دین کے اعتبار سے اعزاز ہے، اور اللہ نے تمہارے اندر بادشاہت، حکومت دی ہے۔ فرعون کو ہلاک کر کے، برباد کر کے، اللہ نے جس قوم کو بادشاہ بنایا وہ قوم تھی بنی اسرائیل۔ ارے ہے سلیمان علیہ السلام بادشاہ بھی اور نبی بھی، وہ کہاں میں تھے؟ بنی اسرائیل میں۔
داؤد علیہ السلام نبی بھی اور بادشاہ بھی کہاں تھے؟ بنی اسرائیل میں. تو موسیٰ علیہ السلام اذ جعل فیکم انبیاء، جب اللہ نے تمہارے اندر نبی پیدا کیے. وجعلکم ملوکا، اور اللہ نے تمہیں صاحب ملک بنایا. وآتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین، اور اللہ نے تمہیں وہ نعمتیں دی ہیں جو دنیا میں کسی کو نہیں دی. موسیٰ کہہ رہے اپنی امت سے، قوم سے، تمہیں اللہ نے دنیا میں وہ نعمتیں دی ہیں جو کسی کو نہیں دی. اب آپ بتائیے موسیٰ علیہ السلام کی امت، اس سے تو پتہ لگتا ہے کہ موسیٰ کی امت تمام امتوں سے کیوں؟ جو تمہیں دیا وہ کسی کو نہیں دیا. حالانکہ یہ حقیقت کے خلاف ارے ہے نہیں. سب سے اونچی امت کون سی ہے؟ آخری نبی کی امت ہے. قرآن بھی کہتا کنتم خیر امت، حدیث بھی کہتی ہے سب سے اعلیٰ نبی، سب سے اعلیٰ امام، اس کے مقتدی بھی سب سے اعلیٰ. اور قرآن ہی میں لکھا ہوا ہے موسیٰ اپنی امت سے کہہ رہے ہیں اللہ نے تمہیں وہ نعمتیں دی دنیا میں کسی کو نہیں دی. اس کا مطلب تو یہ ہوا موسیٰ کی امت ہمارے نبی کی امت سے افضل کا نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے زمانے میں اللہ نے تمہیں وہ نعمتیں دی ہیں جو تمہارے زمانے میں دنیا میں کسی کو نہیں دی تھی. یہ مطلب نہیں ہے کہ آخری نبی کے زمانے کو بھی نہیں ملی، ان کا زمانہ الگ تھا، زمانہ الگ. بعض نعمتیں ایسی ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو ملی اس امت کو بھی نہیں ملی. وہ نعمتیں کیا ہیں؟ خاص خاص نعمتیں، جیسے جنت سے صبح شام کھانا اترتا ہے. ارے بولو ملا کسی کو؟ من و سلوہ. اور کیا نعمت؟ دھوپ میں گئے اور بڑی تیز دھوپ، کڑاکے کی دھوپ ہے، سر چھپانے کی جگہ نہیں ہے، بادل کو اللہ نے چھتری بنا دیا. جو کپڑے جسم پر ہیں میلے ہی نہیں ہو رہے. آدمی پہلے 4 سال کا تھا تو اتنا بڑا کپڑا تھا، اب 10 سال کا ہو گیا، کپڑا نہیں چھوٹا ہوا. جیسے جیسے قد بڑھ رہا ہے کپڑا بھی بڑھ رہا. میدان میں ہے، رات میں اندھیرا ہے، ٹیوب لائٹ نہیں، چراغ نہیں، ایک مینار پیدا ہوا اور روشنی پیدا ہو گئی. پانی کا نام و نشان نہیں. پتھر موسیٰ علیہ السلام نے اٹھایا اور ایک لاٹھی ماری، 12 چشمے پھوٹ پڑے. موسیٰ علیہ السلام نے پہلے تمہید بیان کی، کیا کہ دیکھو ایسی ایسی نعمتیں اللہ نے تمہیں دی ہے. اللہ تمہیں مزید نعمت دینا چاہتا ہے. مصر کا حاکم بنانے کے بعد اللہ چاہتا دنیا کی سب سے مقدس سرزمین کا تمہیں وارث اور حاکم اور مالک بنا دے. دنیا کی سب سے مقدس زمین کون سی ہے؟ بولو. ارض مقدس، ارض مبارک کون سی زمین ہے؟ کون سی؟ فلسطین. صرف فلسطین نہیں، ارض مبارک کا مطلب ہے ملک شام. ملک شام اللہ کے نبی کے زمانے میں جب ملک شام تھا، وہ ملک شام کون سا تھا جس میں 4 ملک ہیں اب؟ جارڈن ہے، اردن، سیریا ہے، لبنان ہے، فلسطین ہے. یہ 4 ٹکڑے کر دیے گئے، ورنہ یہ پورا ایک ملک تھا. یہ ملک بہت عظیم ملک ہے. قرآن میں اس کو کیا کہا گیا؟ ارض مبارک بابرکت زمین. قرآن نے اس کو کہا ارض مقدس، مقدس ترین سرزمین. ابراہیم علیہ السلام عراق کے رہنے والے تھے، ہجرت کر کے آ گئے ملک شام اور لبنان کی پہاڑی پہ کھڑے ہوئے اور نظر ڈالی. اللہ نے کہا اے ابراہیم خلیل اللہ، جہاں تک تمہاری نظر جائے اس پورے علاقے کو ہم مبارک زمین بنا دیں گے. قرآن میں اللہ کیا کہتا ہے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. اللہ معراج میں نبی کو لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جس کے ارد گرد چاروں طرف، خالی فلسطین میں نہیں، چاروں طرف
شام میں، اور کہاں؟ اردن میں، اور کہاں؟ سیریا میں، وہی اردن ہے، وہی جارڈن ہے، اور کہاں؟ لبنان میں۔ سب ہم نے برکتیں دے رکھی، ہزاروں نبی وہاں آئے، ابراہیم علیہ السلام وہاں، اسحاق علیہ السلام وہاں، یعقوب علیہ السلام وہاں، اور موسیٰ علیہ السلام وہاں، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش وہاں ہوئی، زکریا علیہ السلام وہاں، یحییٰ علیہ السلام وہاں، عیسیٰ علیہ السلام بھی وہیں پیدا ہوئے اور وہیں قیامت کے قریب آئیں گے، اور وہیں آخری جنگ بھی ہوگی، اور وہیں جنگ ہو بھی رہی۔ اللہ کے نبی نے کہا تھا اذا افسد علیکم الشام فلا خیر فیکم، جب ملک شام برباد ہو جائے تو تمہارے اندر بھلائی نہیں رہے گی۔ جب سے ملک شام میں تباہی و بربادی آئی، پوری دنیا کا چین و سکون غارت ہو گیا۔ آج یہ فتنہ ہے، کل وہ فتنہ ہے، کہیں NRC ہے، کہیں وقف کا مسئلہ ہے، پوری دنیا کے حالات دیکھ لیے، کہیں سکون نہیں۔ اللہ کے نبی کیا بتانا چاہتے تھے؟ ملک شام کے حالات کو خراب نہ ہونے دینا، اگر یہ خراب ہو گئے تو پوری دنیا میں تباہی و بربادی مچ جائے گی۔ اس لیے ساری دنیا کے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، ملک شام میں فلسطین بھی آتا ہے، اگر یہ برباد ہو گیا، اگر یہ مٹ گیا، دنیا میں چین و سکون نہیں رہے گا کہیں بھی۔ لہذا اگر چین و سکون سے رہنا چاہتے ہو تو ان لوگوں کی مدد کرو۔ آج ساری دنیا کیا ہے؟ تماشائی بنی ہوئی ہے، برباد ہو رہا ہے بیت المقدس، وہاں کے لوگ ذبح ہو رہے ہیں، بچے ذبح ہو رہے ہیں، ظلم کی انتہا ہے وہاں پر۔ اتنی طاقت، اتنی قوت، اتنے ملک، اتنے اسلحے، اپنے اور غیر مسلمان اور غیر مسلم سب دیکھ رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ دنیا کی بربادی اور تباہی کا ذکر ہے۔ اللہ کے نبی نے ایک بات اور کہی، کیا کہا پتہ ہے آپ کو؟ آپ نے فرمایا لا یزال طائفۃ من امتی منصورین، لا یزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، لا یضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتی یاتی امر اللہ۔ حضور نے کہا ہے، دیکھو کتنے پہلے کہا، آپ نے فرمایا ایک جماعت میری امت میں ایسی رہے گی جو حق پر قائم رہے گی، اور وہ لڑتی رہے گی، امن کے دشمن، چین کے دشمن، انسانیت کے دشمن، انصاف کے دشمنوں سے ہمیشہ لڑتی رہے گی اور ہمیشہ رہے گی۔ ایک جماعت ہے جو لڑ رہی، ملک شام کا علاقہ وہ علاقہ ہے، ہر زمانے میں ایسی جماعت رہی جس نے دشمنوں سے مقابلہ کیا۔ یہ صلاح الدین ایوبی نے جو جنگیں لڑی تھی صلیبیوں سے، عیسائیوں سے، اور بیت المقدس کو فتح کیا تھا، یہ کون سا علاقہ تھا؟ انڈیا نہیں، یہ وہی تھا، ملک شام۔ لڑتے رہے، سب مخالف ہیں، اللہ نے غلبہ دیا۔ آج بھی ایک جماعت برسر پیکار ہے۔ اللہ کے نبی نے ایک بات اور کہی تھی، پتہ ہے؟ حضور نے کہا تھا لا یضرهم من خذلهم، جو لوگ ان کا ساتھ نہیں دیں گے، غور سے سننا، جو ان کا ساتھ نہیں دیں گے، جو ان کو چھوڑ دیں گے، وہ ان کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، وہ ان کی اللہ کی طرف سے مدد ہوگی۔ یہ جو جماعت اس وقت برسر پیکار ہے، اس کی اللہ کی طرف سے مدد ہے یا نہیں؟ بتاؤ، کھلی ہوئی مدد ہے۔ اس لیے کہ ان لوگوں کی تعداد کتنی ہے؟ 56 لاکھ۔ کتنے لوگ ہیں وہ؟ ہزاروں میں ہیں بس۔ اور کس سے لڑ رہے ہیں؟ دنیا کی سب سے بڑی طاقت۔ ایک گھنٹے میں، 5 گھنٹے میں، 24 گھنٹے میں جو طاقت کے سامنے کوئی ٹک نہیں سکتا۔ کتنے دن ہو گئے؟ 4-5 دن ہوئے ہیں ابھی لڑتے ہوئے ان کو۔ کتنے دن ہو گئے؟ 1 ہفتہ، 1 مہینہ، 1.5 سال سے زیادہ ہو گیا۔ کیا ہوا بتائیے آپ؟ آج تک وہ قابو نہیں پا پائے۔ اللہ کی مدد ہے نہیں؟
کا اتنا برباد کر دیا. یہ بچوں پہ ظلم ہو رہا ہے, عورتوں پہ, نہتوں پہ بمباری ہو رہی ہے, مگر وہ جو جماعت ان سے برسر پیکار ہے ان کا کچھ نہیں ہوا. جو شہید ہوئے, شہادت نقصان ہے فائدے کی چیز ہے؟ بولو تو فائدے کی چیز ہے, نقصان کہاں ہے؟ شہادت تو بدر میں بھی ہوئی. بدر میں اللہ کی مدد تھی نہیں تھی؟ یہ بتاؤ, بولو تھی نہیں تھی؟ 313 کچھ بھی نہیں ہے. 1000 کے لشکر جرار سے مقابلہ, 70 قتل, 70 گرفتار ہوئے, مگر 14 صحابہ شہید ہوئے نہیں ہوئے, اور نبی موجود. اور اللہ قرآن میں کہے بھی نا, لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ, اللہ تمہاری بدر میں مدد کر چکا جب تمہارے پاس کچھ نہیں تھا. شہادت ہوئی تو شہادت کی وجہ سے اس کو نقصان نہیں کہا جائے گا, یہ تو دائمی ابدی زندگی ہے. ان کا درجہ بہت بڑا جو بدر میں شہید ہوئے. غزوہ احد میں اللہ کی مدد تھی یا نہیں تھی؟ بولو تھی نہیں تھی؟ اللہ کی مدد تھی. اللہ کے نبی ہے, صحابہ ہیں, 70 صحابہ شہید ہوئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سر پہ پتھر لگا, آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے, خود کی کڑیاں آپ کے چبھ گئیں. کوئی کہہ سکتا ہے اللہ کے نبی کے ساتھ مدد نہیں تھی؟ بولو اللہ کے نبی کے ساتھ مدد تھی. شہادتیں ہوئیں, اللہ کے راستے میں تھوڑی اذیت برداشت کر لی, قربانیاں دی ہیں, اس کا اللہ کے وہاں بڑا اجر, یہ نقصان نہیں ہے. خندق میں, احد میں, ایسے فلسطین میں جو مجاہدین برسر پیکار ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں منصورین, ان کی اللہ کی طرف سے مدد ہے, اور کھلی ہوئی مدد ہے. پھر کیا کہا؟ لا یضرهم من خذلهم, جو ان کا ساتھ چھوڑ دیں گے وہ ان کو نقصان نہیں پہنچائیں گے. آج ان کا ساتھ کس نے چھوڑا؟ غیروں نے چھوڑا, مسلمانوں نے چھوڑا؟ مسلمانوں نے چھوڑا. ممالک, اسلامی ممالک, فوجوں کے مالک, دولت کے مالک, بڑی بڑی طاقتیں زبان سے بھی کہتے ہوئے گھبرا رہے. اللہ کے نبی فرما چکے ہیں ان کا نقصان نہیں ہوگا. جو لوگ ان کا ساتھ چھوڑ دیں گے, ساتھ چھوڑنے سے ان کا نقصان نہیں ہوگا. نقصان ان کا نہیں ہوگا, نقصان ان کا ہوگا جو ان کا ساتھ چھوڑ دیں گے, ان کا نقصان ہوگا. اللہ کے وہاں ان کی گردنیں پکڑی جائیں گی. تم کیوں دیکھتے رہے؟ تم نے مدد کیوں نہیں کی؟ تمہارے اوپر فرض تھا مدد کرنا, کیوں نہیں کی؟ ان پر تو مدد کرنا فرض تھا, مگر ہمارے اوپر بھی تو فرض ہے. ہم لوگ سمجھتے ہیں ہمارے اوپر فرض نہیں ہے. دنیا کے تمام مسلمانوں پر فرض ہے ان کی مدد کرنا. ان کی مدد ہم کیسے کر سکتے ہیں صاحب؟ کہ آپ سب سے پہلے مدد کیا کریے, آپ ان کی مدد کیجئے, ان کے دشمنوں کی مدد کرنا بند کیجئے. یہ کیا مذاق ہے؟ آپ دعا بھی مانگ رہے ہیں, اور اس کے بعد KFC, میکڈونلڈ, پیپسی, یہ بھی آپ پی رہے ہیں, آپ خرید رہے ہیں. یہ ان کے دشمنوں کی مدد ہے. آپ بتائیں مسلمان, چشمہ کس کمپنی کا؟ کہ یہ اسرائیل والا. کھانا اسرائیل والا. پانی کی بوتل وہ بھی آتی ہر کمپنی کی, اسرائیل کی بھی ہے. تھمس اپ ہے, پیپسی ہے. اس کے علاوہ جو آپ کپڑے پہن رہے ہیں کیا وہ بھی اسرائیل کمپنی کے ہیں؟ آپ جو کافی پی رہے ہیں وہ بھی اسرائیل کی کمپنی ہے. آپ جو اپنے کمر میں بیلٹ باندھے ہوئے ہیں یہ بھی وہیں کی ہے. آپ جو جوتے پہن رہے ہیں یہ بھی وہیں کے ہیں. یہی نہیں,
آپ کے بچے جو کرکرے کھا رہے ہیں، جو ٹافیاں کھا رہے ہیں، یہ سب اسرائیلی کمپنی کی۔ آپ دیکھیے، سوچیے، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کتنے مسلمان وہ جانتے نہیں، اور شیمپو، صابن، کریم، واشنگ پاؤڈر اسرائیلی کمپنی کے، سب مسلمانوں کے گھر پہ استعمال ہو رہی۔ دانت صاف کرنے کے لیے کولگیٹ، پیپسوڈینٹ، یہ سب کیا ہے؟ یہ جو آپ پیسے سے خرید رہے ہیں، یہ سب وہی قاتل لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، وہ اس سے بم خرید رہے ہیں اور فلسطینیوں پر بم گرا رہے ہیں۔ کتنے مسلمان ایسے جو جانتے نہیں، یہ بھی اچھا یہ بھی اسرائیلی کمپنی، یہ بھی اسرائیلی کمپنی، وہ جانتے ہی نہیں۔ جو نہیں جانتے ہیں، جو جانتے ہیں، ان کو بتانا چاہیے یہ مت خریدو۔ دوسری بات، آپ کا ملک ہندوستان، کون سی چیز ایسی ہے جو اسرائیلی کمپنیاں بناتی ہیں اور ہندوستان کی کمپنیاں نہیں بناتی؟ آپ کے ملک کی کمپنیاں، اس سے زیادہ معیار اونچا نہ ہوگا، اس سے کم صحیح آپ خریدیں۔ تو جو لوگ نہیں جانتے ہیں، خالی دینی مسئلہ نہیں جانتے، مسئلہ بتانا فرض ہے، اور یہ نہیں جانتے، یہ بتانا فرض نہیں ہے۔ جو نہیں جانتے، جو جانکار ہیں، وہ بتائیں یہ نہ خریدو بھائی، اس کی جگہ پہ یہ خریدو، یہ خریدو، یہ خریدو۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو اس کا مطلب ہم دعا نہیں کر رہے، مذاق کر رہے ہیں ان کے ساتھ، اللہ سے دعا کر رہے ہیں، خود کچھ نہیں کر رہے۔ پہلا کام تو یہ۔ دوسرا کام کیا ہے؟ دوسرا کام قنوت نازلہ، نماز مسجدوں میں۔ کتنی مسجدیں ایسی آج بھی ہیں، اس سے زیادہ خراب حالات کیا آئیں گے؟ قنوت نازلہ نہیں، کوئی کہنے والا نہیں، کوئی سننے والا نہیں۔ ائمہ حضرات کا بھی معاملہ یہ ہے، اس مسجد کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، کسی خاص مسجد کی، قنوت نازلہ نہیں پڑھ رہے ہیں۔ جب ان سے کوئی کہے گا پڑھیے تب پڑھیں گے، اور ان میں بھی بعض ایسے ہیں پھر بھی نہیں پڑھیں گے، کہ ہمیں یاد ہی نہیں۔ ایسے امام ہیں آپ؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ نام لے لے کر کے بد دعا کی ہے نماز میں۔ اللہم انجح الولید، اللہم انجح ریاش ابن ربیعہ۔ یہ 5 آدمی تھے مکے میں قید پہ، بڑا ظلم ہو رہا تھا، حضور نماز کے اندر دعا کرتے تھے ان کے لیے۔ یہ دعا امام کرے، لوگ آمین کہیں۔ اور تیسری دعا جو ہر مسلمان کو کرنا چاہیے، میں نے پچھلے درس میں بتایا تھا، کیا بتایا تھا؟ جو بے کسوں کی دعا، بے بسوں کی دعا، مظلومین کی دعا جو اللہ قبول کر چکا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بھائی یونس کی دعا، جس کو آیت کریمہ کہا جاتا ہے، جس کا ختم کیا جاتا ہے، کہا تھا روزانہ 10 منٹ دیجیے آپ، 10 منٹ۔ مشکل ہے، ہر آدمی 10 منٹ پڑھ لے یہ تسبیح، 100 ہو، 200 ہو، 300 ہو، کوئی مسئلہ، 10 منٹ۔ اور خود اکیلے نہیں پڑھنا ہے، گھر کی مائیں بہنیں بھی پڑھیں، بچے بھی پڑھیں، بچیاں بھی پڑھیں، اللہ سے دعا مانگیں۔ اللہ کا وعدہ اس دعا کے سلسلے میں، فَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ۔ ہم نے یونس کی دعا قبول کر لی اور ہم نے غم سے انہیں نجات کی۔ وَكَذَلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور قیامت تک اسی طرح ایمان والوں کو ہم نجات دیتے رہیں گے۔ اللہ کا وعدہ ہے، سیاسی لیڈر کا وعدہ نہیں ہے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ کے قبضے میں سب کچھ ہے، ایک لمحے میں سب کچھ ہو سکتا ہے۔ 400 سال تک فرعون نے مظالم ڈھائے، دریا کے اندر راستے بنے، موسیٰ ان کے ساتھی گزر گئے، راستے سلامت ہیں۔ کتنی دیر لگی؟ بس اتنی دیر لگی کہ پورا لشکر دریا میں آیا بس، اور 40 سال پہلے دعا مانگی موسیٰ علیہ السلام نے، اور 40 سال کے بعد ایک لمحے میں اللہ نے منظر بدل کر رکھ دیا۔
تو اللہ کی طاقت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اپنے حصے کا کام کرو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کیا کہا کہ دیکھو اللہ نے تمہیں بڑی بڑی نعمتیں دی ہیں، لہذا اے میری قوم اللہ ایک نعمت تمہیں اور دینا چاہتا ہے، ادخلوا ارض المقدسہ، مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ، جہاد کرو، دشمن سے لڑو۔ قوم عمالقہ نے ملک شام پہ قبضہ کر رکھا ہے، جیسے آج اسرائیل نے ملک شام پہ قبضہ کر رکھا ہے، داخل ہو۔ کتب اللہ لکم، اللہ نے تمہارے حصے میں یہ سرزمین لکھ دی ہے، جیسے ملک مصر کا وارث بنایا، ملک شام کی بھی اللہ تمہیں حکومت عطا فرمائے گا، بس تھوڑی سی محنت کرنا ہے۔ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ، اور الٹے پیروں واپس نہ جانا۔ بنی اسرائیل نے کہا اچھے بھلے مصر میں رہتے تھے موسیٰ، یا مصیبت میں پھنسا دیا تم نے، ہم وہی جائیں گے واپس، ہم نہیں جائیں گے لڑنے کے لیے۔ اللہ دینا چاہتا ہے اور وہ لینا نہیں چاہتے۔ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ قال یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، موسیٰ علیہ السلام نے کہا پوری قوم پہ 12 سردار مقرر تھے، ان سے کہا جاؤ، جا کے اس قوم کا پہلے جائزہ لے کے آؤ وہ ہے کیسی، اور آنے کے بعد بتانا نہیں سب کو پبلک کو۔ وہ گئے، 12 آدمی گئے، ایک آدمی وہاں کا اتنا طاقتور تھا، اس نے ان سب کو 12 کو اٹھایا اور اپنے بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا۔ ایک آدمی نے جب پیش کر دیا تو وہ آپس میں مشورہ ہونے لگا، قتل کر دینا چاہیے ان کو۔ بادشاہ کا قتل نہیں کریں گے، یہ جا کے بتائیں گے ہماری طاقت کیا ہے۔ کیا ہوا ہے، ہماری طاقت کیا ہے، یہ جا کے بتائیں، ہمارا کام کریں گے، لوگوں کو بزدل بنائیں گے، ہمتیں توڑوائیں گے۔ اب وہ لوگ آئے، موسیٰ علیہ السلام نے جو ان سے عہد لیا تھا کسی سے بتانا نہیں، 12 میں سے 10 نے غداری کی۔ یہ ایسی غدار قوم ہے، 12 بھیجے تھے، غدار کتنے نکلے، کتنے بچے؟ پورے لشکر میں بتا رہی ہے بڑے خطرناک لوگ ہیں، بڑے مضبوط ہیں، ان سے مقابلہ بڑا مشکل ہے۔ جیسے یہ بتایا پوری قوم نے موسیٰ سے کیا کہا، جب تک وہ لوگ وہاں سے نکلیں گے نہیں ہم وہاں جائیں گے نہیں، اگر آپ اللہ سے دعا کر کے نکلوا دیے تو ہم چلے جائیں گے۔ سنیے کیا کہا، قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، کہا اے موسیٰ اس میں ایک زبردست قوم رہتی ہے۔ جبار کہتے ہیں کھجور کے درخت کو، اور کھجور کا درخت جو ہے وہ بہت چھوٹا سا ہوتا ہے، بہت لمبا ہوتا تھا۔ قوم عاد کے لوگ بڑے لمبے لمبے تھے، ان کے قد بڑے ڈیل ڈول بڑے لمبے چوڑے تھے، اس میں بڑی زبردست قوم رہتی ہے۔ وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا، ہم اس میں داخل نہیں ہوں گے، حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، یہاں تک کہ وہ لوگ نکل جائیں، ان پر روب پڑے، اللہ سے دعا کیجیے اللہ دہشت طاری کرے۔ فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا، اگر وہ لوگ وہاں سے نکل جائیں گے تو ہم شامل ہو جائیں گے۔ دیکھا آپ نے، پکی پکائی دے دیے تو کھائیں گے، ہم محنت نہیں کریں گے۔ تو 10 میں سے جو 2 آدمی تھے انہوں نے غداری نہیں کی، تو ان کا نام تھا یوشع ابن نون اور کالب ابن یوقنا۔ ان دونوں لوگوں نے اپنی قوم کو سمجھایا، ارے ہم دیکھ کے آئے کتنے طاقتور ہیں، بظاہر ڈیل ڈول بہت ہیں ان کے، لیکن ہمت ان کے اندر کچھ نہیں ہے، بڑے بزدل ہیں، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں۔ بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، جو چیرا تو ایک قطرہ خون نہ نکلا۔ یہ نام کے لوگ ہیں، دیکھنے کے ہیں، یہ ہاتھی کے دانت ہیں، دکھانے کے اور ہیں اور کھانے کے اور ہیں، کچھ نہیں ان میں جھس۔ کیا کہا اپنی قوم سے، قال رجلان من الذین یخافون، کہا ان 2 آدمیوں نے ان لوگوں میں سے جو اللہ سے ڈرتے تھے، انعم اللہ علیہما، جن پر اللہ نے انعام کیا تھا، ادخلوا علیہم الباب، ہمت نہ ہارو، شہر کے گیٹ تک چلو، تمہاری شکلیں دیکھ کر کے دہشت طاری ہو جائے گی۔ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، جب تم شہر میں داخل ہوگے تو دیکھنا تم ہی غالب ہوگے اور وہ سارے کے سارے ہمت ہار جائیں گے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور بھروسہ اپنے ہتھیاروں پر نہ کرو، ان کی شکل پہ نہ کرو، بھروسہ کس پہ کرو، اللہ۔ فَتَوَكَّلُوا عَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، بھروسہ اللہ پر کر رکھو اگر تم ایمان والے ہو۔
قال یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا، اتنا سننے کے بعد بھی کیا بولے؟ موسیٰ ہم تو اس میں کبھی نہیں جائیں گے۔ اگر آپ کو جانا ہی ہے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، آپ جائیے، آپ کا رب جائے اور ان سے لڑ لیجئے، ہم تو یہی بیٹھے رہیں گے۔ یعنی آپ جائیے اور اللہ سے دعا کیجئے اور اللہ اپنی مدد کرے اور شہر خالی کر دیں، ہم نہیں جائیں گے یہاں۔ ایسے لوگ تھے۔ یہ کون لوگ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ فرعون سے نجات دلائی، جن کو من و سلوہ کھلایا، جن کے لیے اللہ نے پانی کا انتظام کیا، جن کو اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں، مگر یہ ظالم اتنے بزدل بھی تھے، اتنے ناقدرے بھی تھے۔ انہوں نے جب یہ بات کہی، انہوں نے ناقدری کی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تم ناقدری کرو، قدردان لوگوں کو ہم کھڑا کر دیں گے۔ انہوں نے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا، قدردان لوگوں نے نبی کا کلمہ پڑھا، صحابہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا۔ کاہے کا مشورہ؟ حضور جو ہے بدر کی جنگ بدر جو ہوئی ہے باقاعدہ جنگ نہیں تھی، یہ یہی تھا کوئی قوم کسی قوم پر ظلم جب کرتی ہے جب اس کے پاس طاقت ہوتی، پیسہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا جتنے مکے کے لوگوں نے ظلم کیے ہیں اس کا بیس کیا ہے؟ ان کا قافلہ جا رہا ہے کاروبار کرنے کے لیے، پیسہ آئے گا اور ظلم ڈھائیں گے، لہذا قافلے پہ قبضہ کرو، معاشی حالت بند کرو۔ یہ بائیکاٹ اسی کی شکل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب صحابہ چلے، لڑنے نہیں گئے تھے، وہ تو قافلے پہ قبضہ کرنے گئے تھے، اس لیے وہ 313 تھے، اسی لیے ان کے پاس 8 تلواریں تھیں، ورنہ تلواریں بہت تھیں ان کے پاس، مگر اللہ کا کرنا قافلہ بچ کے نکل گیا اور 1000 کے لشکر سے سامنے آ گیا۔ اب اللہ کے نبی نے صحابہ سے مشورہ کیا، 1000 یہ 313، صرف 8 تلواریں، دو گھوڑے، 70 اونٹ، کیا کریں؟ صدیق اکبر نے تقریر کی، پھر فاروق اعظم نے تقریر کی، پھر حضرت مقداد نے تقریر۔ حضرت مقداد نے کہا اللہ کے رسول ہم وہ نہیں ہیں جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا آپ جائیے اور آپ کا خدا لڑے، ہم یہیں بیٹھے رہیں گے۔ ہم ان لوگوں میں سے ہیں، آپ کے ساتھ چلیں گے، آپ کے دائیں طرف لڑیں گے، بائیں طرف لڑیں گے، آگے سے لڑیں گے، پیچھے سے لڑیں گے ہم۔ سعد بن معاذ نے کہا نبی کا حکم ہو تو پھان جائیں ہم سمندر میں اور جہاں کو محو کر دیں نعرہ اللہ اکبر میں، یہ سر کٹ کر ہوئے پائے محمد لوٹتا جائے، اسی کو موت کہتے تو ایسی موت آ جائے۔ اللہ کا نبی چہرہ چمکنے لگا۔ اللہ نے کیا کیا؟ انہوں نے قدر کی تو اللہ نے کیا کیا؟ تھوڑی سی مدت میں کہاں سے کہاں ان کو پہنچا دیا۔ ان ظالموں نے ناقدری کی تو کیا کیا؟ سنیے، موسیٰ علیہ السلام نے جب قوم کی بے وفائی دیکھی، یہ جانے کے لیے تیار نہیں، ٹس سے مس نہیں ہو رہے، تو اللہ سے دعا کی، اے اللہ میں اپنے اوپر اختیار رکھتا ہوں، اپنے بھائی ہارون پہ اختیار رکھتا ہوں، یہ قوم تو میرے بس میں نہیں۔ قال ربی انی لا املک الا نفسی، اے اللہ میں نہیں اختیار رکھتا ہوں مگر اپنے نفس پر اور اپنے بھائی پر، دونوں نبی ہیں، معصوم ہیں، ہم نافرمانی نہیں کریں گے، جو آپ کا حکم کرنے کے لیے تیار ہے، مگر یہ ظالم ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین، اے اللہ ہمارے درمیان ان نافرمان قوم کے درمیان میں آپ فیصلہ کر دیجئے، جس کے مستحق ہم ہیں وہ ہمیں دیجئے، جس کی مستحق یہ قوم ہے اس کو وہ دیجئے۔ موسیٰ علیہ السلام جیسے یہ کہا تو خدا نے کیا کہا؟ قال فإنها محرمة علیہم 40 سنة، یہ بے وفائی کی، غداری کی، عہد توڑا، ماننے کے لیے تیار رہی۔ یہ جو شہر ہم ان کو دینا چاہتے تھے آسانی سے ان کو مل جاتا، اب یہ شہر ان کے اوپر حرام کر دیا گیا 40 سال کے لیے، 40 سال تک یہ شہر ان کو نصیب نہیں ہوگا، اور اپنے وطن یہ واپس چلے جائیں یہ بھی ان کو نصیب، نہ نیا شہر فتح کر پائیں گے نہ اپنے وطن واپس جائیں گے۔ کتنے سال؟ 40 سال۔ ایک میدان تھا 90 کلومیٹر لمبا اور 27 کلومیٹر چوڑا، 40 سال اسی میں رہے، روز جاتے تھے اپنے وطن مصر کی طرف، صبح سے شام تک چلتے تھے، شام کو دیکھتے تھے جہاں تھے وہیں پہ۔ اللہ جب سزا دے تو اس کے لیے نہ کسی بیڑی کی ضرورت ہے،
نہ ہتھکڑی کی ضرورت ہے نہ پولیس کی ضرورت ہے. اللہ اسی زمین کو ان کے لیے اللہ نے قید خانہ بنا دیا. 40 سال تک نہ وطن جانا نصیب ہوا اور نہ وہ شہر فتح ہوا. موسیٰ علیہ السلام کہاں رہے؟ وہیں رہے, انہی میں. مگر ان کے لیے سزا تھی, موسیٰ علیہ السلام کے لیے سزا نہیں تھی. ان کے لیے برکت سے کیا ہوا؟ کہنا موسیٰ پانی نہیں ہے تو پانی کا انتظام, موسیٰ گرمی بہت لگ رہی ہے تو سائے کا انتظام, بھوک لگ رہی ہے کھانے کا انتظام. انہی کی برکت سے 40 سال. جب یہ 40 سال میں نافرمان لوگ مر گئے اور نئی نسل پیدا ہوئی, نئی جنریشن, یہاں تک کہ حضرت ہارون کا انتقال بھی وہیں ہو گیا. 1 سال کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتقال بھی اسی میدان میں ہو گیا. اس کے بعد نئی نسل جب پیدا ہوئی 40 سال کے بعد, تو وہ جو 2 آدمی گئے تھے جنہوں نے غداری نہیں کی تھی, ان میں سے ایک تھے یوشع ابن نون, جو موسیٰ علیہ السلام کے خادم بھی تھے. اللہ نے ان کو نبی بنایا. اب وہ نئی نسل کو لے کر کے گئے مقابلہ کرنے کے ملک شام. جیسے ہی گئے مقابلہ کیا انہوں نے, اور سورج جو تھا وہ ڈوبنے والا تھا. جمعے کا دن تھا, عصر کے بعد لڑائی شروع ہوئی. سورج ڈوبنے والا تھا. سورج جب ڈوب جاتا ہے تو کون سا دن شروع ہو جاتا ہے؟ سنیچر. تاریخ بدل جاتی. اور سنیچر میں ان کے وہاں لڑنا منع تھا, اور جنگ ابھی فتح نہیں ہوئی, تھوڑی سی باقی ہے اور سورج ڈوبنے جا رہا ہے. تو یوشع ابن نون نے سورج سے کہا, اے سورج تو بھی اللہ کے حکم کا پابند ہے اور میں بھی اللہ کے حکم کا پابند ہوں, تھوڑی دیر رک جا. تو سورج رک گیا, اور اس کے بعد اللہ نے ان کو فتح عطا فرمائی. اللہ کی مدد ایسے ہوتی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ایک جماعت ایسی رہے گی جو حق پر رہے گی, اللہ ان کی مدد کرتا رہے گا. جو ان کا ساتھ چھوڑ دیں گے اس سے ان کا نقصان نہیں ہوگا, اللہ کی مدد ہوتی رہی. اور جو ان کے مخالفین ہیں, ان کا مخالف کون ہے اس وقت؟ پوری دنیا کی اسلام دشمن طاقت ہے. اللہ کہتا ہے یہ ان کا کچھ نقصان نہیں پہنچائیں گے, وہ بھی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے. جو ان کے دشمن ہیں جو ساتھ چھوڑیں گے وہ بھی نقصان نہیں اللہ کی مدد ان کے ساتھ رہے گی. حتی یاتی امر اللہ, یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے, یہاں تک کہ قیامت آ جائے, یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے, مہدی بھی آئیں گے. سب کہاں آئیں گے؟ اسی ملک شام. اللہ فرماتا ہے فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ, یہ ان کے اوپر حرام کر دی گئی ہے 40 سال کے لیے. یتیہون فی الارض, یہ زمین میں حیران و پریشان پھرتے رہیں گے. موسیٰ علیہ السلام کو ترس بھی آیا, وہ سمجھ رہے چھوٹی موٹی اللہ تعالیٰ کی طرف سزا ملے گی, یہ 40 سال تک یہی پڑے رہیں گے. تو موسیٰ کو غم ہوا. اللہ نے تسلی دی, کیا کہا؟ فَلَا تَعْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ, موسیٰ یہ نافرمان لوگ ہیں, نافرمان لوگوں کو سزا جب ملے تو گھبرانا, غمزدہ نہیں ہونا چاہیے. یہ اسی لائق ہیں جس کے مستحق تھے, وہی ان کے ساتھ کیا گیا. یہ واقعہ قرآن میں کیوں بیان کیا گیا؟ ملک شام سے متعلق ہے. آج جو حالات ہیں وہی ملک شام سے متعلق ہے. لہذا مسلمانوں کو چاہیے وہ اپنی ذمہ داری پوری کرے, جو اپنے سے ہو سکتا ہے اتنا کرے, اللہ سے مانگے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے ہوں گے, اللہ کی شان ہے, اللہ کی مدد ہوگی. اللہ غیب سے ان کی مدد فرما رہا ہے, اللہ مشکل حالات کو دور فرمائے گا. اللہ ان گزارشات کو قبول فرمائے, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. محمد سلیم کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ مغفرت فرمائے. مفتی محمد ریحان صاحب کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, اسپتال میں ایڈمٹ ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے اور امت کے تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے. محمد سلیم کی والدہ کا انتقال ہو گیا. اللہ تعالیٰ مرحومہ کی مغفرت فرمائے اور امت کے تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا کما تحب و ترضى. اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. اے اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی رحمت سے قبول فرما, ایمان کامل عطا فرما, اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما. نفس و شیطان کے دھوکے سے, برے کاموں سے, بری باتوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما.
اس درس قرآن کو قبول فرما، اس کے فیض کو گھر گھر کے اندر پہنچا دے، اس کی برکت سے عقائد، اعمال، اخلاق، معاشرے کی اصلاح فرما، اس کو ہم سب کی نجات اور مغفرت کا ذریعہ بنا دے، سارے عالم میں ہدایت کی ہواؤں کو چلا دے، اپنے دین کی خدمت کے لیے اللہ ہم سب کو قبول فرما لے۔ اے اللہ شریعت کے جو حکم ہمیں معلوم ہیں، اے اللہ ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، جو معلوم نہیں ہیں ان کے معلوم کرنے کا شوق دل میں پیدا فرما دے۔ اے اللہ سارے عالم میں، عالم اسلام میں امن و امان قائم فرما۔ اے اللہ خاص طور سے بیت المقدس کے جو فاتح ہیں، بیت المقدس کے لیے مجاہدین ہیں، اللہ اس کے محافظین ہیں، اس کے لیے اپنی قربانیاں پیش کرنے والے ہیں، اے پروردگار عالم ان کی غیب سے مدد فرما، نصرت فرما، حمایت فرما، عرب حکمرانوں کو، اسلامی حکمرانوں کو دینی غیرت عطا فرما، ہر مسلمان کو اللہ اپنا فرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تمام مسجدوں کی، مدرسوں کی، خانقاہوں کی، قبرستانوں کی، اسلامی اوقاف کی حفاظت فرما، ہمارے ملک کی، ہمارے وطن کی، ہمارے شہر کی فرقہ پرستوں کی شرارت سے حفاظت فرما۔ اے اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان کا ہم پر حق ہے، یہ امید رکھتے ان سب کے نیک مقاصد میں کامیابی نصیب فرما، جو دنیا سے جا چکے ان سب کو معاف فرما، ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ، ایمان پر موت دے، ایمان والوں کے ساتھ حشر فرما، آمین یا رب العالمین وسلم۔